لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اور اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا، اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور چنتا رہے گا۔ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لٹائے جائیں گے۔ حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ آنے والا عیسیٰ اسی امت میں سے ہوگا، لیکن صحیح مسلم میں صریح لفظوں میں اس کا نام نبی اللہ رکھا ہے، پھر کیوں کر ہم مان لیں کہ وہ اسی امت میں سے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام بدقسمتی دھوکہ سے پیدا ہوئی ہے کہ نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہے کہ خدا سے بدریہ وہی خبر پانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کا لانا اس کے لیے ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسولت کا متبع نہ ہو۔ بس ایک امتی کو ایسا نبی قرار دینے سے کوئی محظور لازم نہیں آتا، بالخصوص اس حالت میں کہ وہ امتی اپنے اسی نبی متبع سے فیض پانے والا ہو، بلکہ فساد اس حالت میں لازم آتا ہے کہ اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مکالمات الہیہ سے بے نصیب قرار دیا جائے۔ وہ دین نہیں، اور نہ وہ نبی ہے جس کی مطابقت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزدیک نہیں ہو سکتا کہ مکالمات الہیہ سے مشرف ہو سکے۔ وہ دین لعنتی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکھلاتا ہے کہ صرف چند منقولی باتوں پر انسانی ترقیات کا انحصار ہے، اور وہی الہی آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی، اور خدا حی و قیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے قطعی نومیدی ہے۔ اور اگر کوئی آواز بھی غیب سے کسی کے کان تک پہنچتی ہے تو وہ ایسی مشتبہ آواز ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی آواز ہے یا شیطان کی۔ سو ایسا دین بنسبت اس کے کہ اس کو رحمانی کہیں، شیطانی کہلانے کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو تاریکی سے نکالتا اور نور میں داخل کرتا ہے، اور انسان کی خدا شناسی کو صرف قصوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ ایک معرفت کی روشنی اس کو عطا کرتا ہے۔ سو سچے دین کا متبع اگر خود نفس امارہ کے حجاب میں نہ ہو، خدا تعالیٰ کے کلام کو سن سکتا ہے۔ سو ایک امتی کو اس طرح کا نبی بنانا سچے دین کی ایک لازمی نشانی ہے۔ اور اگر نبی کے یہ معنی ہیں کہ اس پر شریعت نازل ہو، یعنی وہ نئی شریعت لانے والا ہو، تو یہ معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی صادق نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ شریعت محمدیہ کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ ان پر کوئی ایسی وحی نازل نہیں ہو سکتی جو قرآن شریف کو منسوخ کرے، بلکہ ان کے دوبارہ لانے سے یہ وہم گزرتا ہے کہ شاید ان کے ذریعے سے شریعت اسلامیہ میں کچھ تبدیل و ترمیم کیا جائے گا۔ ورنہ اگر نبی کے صرف یہ معنی کیے جائیں کہ اللہ جل شانہ اس سے مکالمہ مخاطبہ رکھتا ہے اور بعض اسرار غیب کے اس پر ظاہر کرتا ہے، تو اگر ایک امتی ایسا نبی ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ خصوصاً جب کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ یہ امید دلائی ہے کہ ایک امتی شرف مکالمہ الہیہ سے مشرف ہو سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے مکالمات اور مخاطبات ہوتے ہیں۔ بلکہ اسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں جو 5 وقت فریضہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہی دعا سکھلائی گئی
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو کس امتی کو اس نعمت کے حاصل ہونے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ تو کسی امتی کو اس نعمت کے حاصل کرنے سے کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ میں وہ نعمت جو خدا تعالیٰ سے مانگی گئی ہے، جو نبیوں کو دی گئی تھی، وہ درہم و دینار ہیں؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کی نعمت ملی تھی، جس کے ذریعہ سے ان کی معرفت حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچ گئی تھی اور گفتار کی تجلی دیدار کے قائم مقام ہو گئی تھی۔ بس یہ جو دعا کی جاتی ہے کہ اے خداوند راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں، اے خداوند وہ راہ ہمیں دکھا جس سے ہم بھی اس نعمت کے وارث ہو جائیں، اس کے وجود اس کے اور کیا معنی ہیں کہ ہمیں بھی شرف مکالمہ اور مخاطبہ بخش۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مومنین بندوں میں شامل فرمائے اور مجدد وقت اور مسیح ابن مریم اور موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔